رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم سب کا لائف سٹائل ٹوٹل بدل جاتا ہے۔ ہم سحری کے لیے جلدی اٹھتے ہیں، دن بھر بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہے کہ ان 30 دنوں میں آپ کے دماغ کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہوتی ہے؟ اکثر لوگ رمضان کے شروع میں سر درد، سستی یا چڑچڑاپن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن چند دن گزرنے ہی وہی لوگ ایک غیر معمولی سکون اور مینٹل کلیئرٹی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، دراصل روزہ آپ کے دماغ کے نیورونز کو ری وائر کر رہا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علم ورثہ کے اس پلیٹ فارم سے یہ سمجھیں گے کہ روزہ کیسے آپ کے ول پاور کو بڑھاتا ہے اور کیسے یہ 30 دن آپ کی ذہنی صحت کے لیے ایک تھراپی ثابت ہوتی ہے۔ آئیے پہلے ایک حیرت انگیز سائنسی حقیقت پر بات کرتے ہیں۔ جب ہم 12 سے 14 گھنٹے تک کچھ نہیں کھاتے تو ہمارا جسم ایک ایسے عمل میں داخل ہوتا ہے جسے آٹوفیجی کہا جاتا ہے۔ یہ جسم کا اپنا سیلف کلیننگ سسٹم ہے۔ اس دوران ہمارا دماغ ان تمام خراب پروٹینز اور مردہ خلیوں کو نکال باہر کرتا ہے جو الزائمر جیسی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ نفسیاتی لحاظ سے یہ عمل آپ کے برین فوگ یعنی دماغی دھندلاہٹ کو ختم کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آج کی سائنس اس بہتر ہونے کی تصدیق کر رہی ہے۔ روزہ ہمارے دماغ میں BDNF نامی پروٹین کو بڑھاتا ہے جو نئے دماغی خلیے پیدا کرتا ہے، یعنی روزہ آپ کے دماغ کو بوڑھا ہونے سے بچاتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں ہم سب ایک ایسی بیماری کا شکار ہیں جسے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں، یعنی ہر چیز فوراً حاصل کرنے کی چاہت۔ ہم ہر وقت موبائل سکرول کرتے رہتے ہیں، فضول ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور عارضی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس سے ہمارے دماغ میں ڈوپامین کا لیول بگڑ جاتا ہے جس سے ذہنی سکون ختم ہوتا رہتا ہے۔ اسلامی نفسیات میں اس کا حل روزہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزہ شہوت اور غصے کو توڑتا ہے جو عقل کے آئینے کو دھندلا کر دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے حکم پر حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک ڈوپامین ڈی ٹاکس کے عمل سے گزرتا ہے۔ اس سے آپ کے توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت یعنی فوکس بڑھتا ہے۔ آپ کا نفس امارہ کی سرکشی سے نکل کر نفس لوامہ اور پھر نفس مطمئنہ کی پرسکون حالت کی طرف سفر کرتا رہتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں صرف کھانا ہی کیوں بند کیا؟ دراصل بھوک انسان کی سب سے بنیادی جبلت ہے۔ جب آپ اپنی بھوک پر قابو پا لیتے ہیں تو آپ کا دماغ کا وہ حصہ جو منطقی فیصلے کرتا ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صبر کا آدھا حصہ ہے۔ یہ صبر ہی وہ مسلز ہے جسے ہم ان 30 دنوں میں ٹرین کرتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر یہ آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کی حالت میں غصہ آئے اور آپ یہ سوچ کر رک جائیں کہ میرا روزہ ہے تو آپ اپنے جذبات کے مالک بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ تربیت رمضان کے بعد آپ کو زندگی کے بڑے چیلنجز میں جذباتی ہونے کے بجائے پرسکون رہ کر فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے۔ آخر میں روزہ ہمیں ایک ایسی نفسیاتی کیفیت میں لے جاتا ہے جسے گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری کہتے ہیں۔ افطار کے وقت پانی کا پہلا قطرہ جب حلق سے اترتا ہے تو دماغ میں شکر کا جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ کسی بھی اینٹی ڈپریشن دوا سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب آپ کا یہ یقین پکا ہو جاتا ہے کہ آپ کا خالق آپ کی ہر قربانی کو دیکھ رہا ہے تو آپ کی ذہنی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بس ایسے سمجھے کہ یہ 30 دن آپ کی شخصیت کی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سائنسی اور روحانی فائدے کو اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کریں؟ دیکھیے ہمارا دماغ ایک پلاسٹک کی طرح ہے جسے سائنس میں نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دماغ کو جس سانچے میں چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ رمضان کے یہ 30 دن آپ کے لیے ایک ٹریننگ کیمپ ہیں۔ جب آپ بھوک اور پیاس میں بھی مسکرا کر لوگوں سے ملتے ہیں اور اپنے غصے کو ہی پی جاتے ہیں تو آپ اصل میں اپنے دماغ کو ان حصوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ احتیاط کہتی ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے وہی لیڈر بنتا ہے۔ اس رمضان میں آپ نے صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا بلکہ اپنے خیالات کا بھی روزہ رکھنا ہے۔
ہر منفی خیال پر پہرا دیں اور اسے ایک مثبت خیال سے بدلیں۔ جب آپ 30 دن تک شعوری طور پر یہ مشق کریں گے تو عید کے دن آپ صرف ایک روزہ دار نہیں ہوں گے بلکہ آپ ایک اپ گریڈ ورژن بن کر نکلیں گے۔ اس رمضان کو محض ایک رسم نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنے دماغ اور روح کو اپ گریڈ کرنے کا موقع بنائیں۔ اپنی سوچوں کو پاک کریں اور محسوس کریں کہ آپ کا سسٹم کیسے بدل رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ علمی اور نفسیاتی گفتگو پسند آئی ہے تو علم ورثہ کو سبسکرائب اور فالو کرنا مت بھولیں تاکہ ہم ساتھ مل کر شخصیت سازی کے اس سفر کو جاری رکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو زندگی میں توازن اور ذہنی سکون کی تلاش میں ہیں۔ اپنوں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔